السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ ہم ائمتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، امام لوگوں کے بارے میں۔ 3 قسم کے امام لوگ ہیں، اس میں پہلے ایک قسم کے بارے میں بتائے، اس میں اور تھوڑا باقی ہے، مطلب فقہ کے بارے میں زیادہ کیا کیے ہیں اعتبار کرنے والے امام لوگ، وہ چاروں کے بارے میں ہم بتائے۔ ابو حنیفہ امام رضی اللہ عنہ، مالک بن انس رضی اللہ عنہ، شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، ہے نا، ان چاروں کے بارے میں ہم بتائے۔ تو لاسٹ ہم یہ بتایا تھا کیا کوئی آدمی کیا ہے ان چاروں کو تقلید نہیں کرتے ہیں، وہ بول رہا ہے کیا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن اور سنت دے کے سب کچھ سمجھ سکتا ہوں، ایسے بولنے والے کیا ہیں ضال ہے، مضل ہے، یہ سب بتائے تھے، ہے نا، گمراہ ہے، نہیں تو کیا ہے بگڑ گئے ہیں اور بگاڑنے والے ہیں، سب بتائیں۔ اور دیکھیے پھر بتائیں سیم فی هذا الزمان الذي عم فيه الفسق، وہ بتایا تھا، مطلب خاص طور پر کیا ہے، سیم مانا خاص طور پر، فی هذا الزمان یہ زمانے میں، الذي عم فيه الفسق یہ زمانے میں کیا ہو گئی، فسق زیادہ ہوا، مطلب یہ برائیاں زیادہ ہو رہی ہے وہ زمانے میں، نہیں تو گمراہیاں زیادہ ہو رہی ہے وہ زمانے میں، ضرور کیا ہے یہ بات کرنے والا ضرور بضرور کیا ہے گمراہ ہے، اور کیا ہے گمراہ کرنے والا بھی ہے، اوکے۔ وَكَثُرَتْ فِيهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ اور کیا ہے یہ زمانے میں کیا بھی ہوا ہے، فی کثرت فیہ یہ زمانے میں زیادہ ہوئی ہے، الدعوی الباطلہ، باطلہ مطلب کیا ہے صحیح نہیں ہونے والے، کیا ہے بہت سارے کیا ہے دعویٰ بھی ہو رہے ہیں، مطلب اس کے جیسے ابھی جیسے بتایا اس کے جیسے، ان کو اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بھی قرآن سے اور سنت سے کیا کر سکتے ہیں، یہ سب نکال سکتے ہیں، یہ سب بولنے والے اس کے جیسے بہت سارے کیا ہیں دعویٰ چل رہے ہیں آج کل دنیا میں۔ لأنه بے شک یہ آدمی کیا استظہارا کوشش کیا مطلب کیا ہے غالب فرمانے کے لیے، مطلب یہ علی ائمۃ دین کے امام لوگوں کے اوپر، ان کو ہرانے کے لیے، نہیں تو ان کے اوپر جیتنے کے لیے کوشش کیا۔ وَهُوَ دُونَهُمْ فِي الْعِلْمِ وہ حالانکہ وہ آدمی کیا ہے دونہم ان کے سوا، نہیں تو ان کے پیچھے، ان کے علاوہ کیا ہے ان کے پیچھے ہیں، فی العلم والعمل والعدالت والاطلاع کیا ہے علم میں ان کے پیچھے ہیں، کس کے یہ ائمت لوگوں کے پیچھے ہیں، کون یہ آدمی ایسا دعویٰ کرنے والا آدمی، اور والعمل عمل میں بھی پیچھے ہیں، والعدالت عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، اس میں بھی یہ آدمی ان سے پیچھے ہیں، والاطلاع اور کیا ہے علم کو سمجھنے کے بارے میں بھی، اور اس کو کیا ہے تأویل وغیرہ کرنے کے بارے میں بھی، یہ سب کچھ چیز میں یہ آدمی ان سے پیچھے ہیں، سمجھے، اس لیے اس کو مان نہیں سکتا، اس کی بات کو کیا ہے اعتبار نہیں کر سکتے ہیں۔ اذ لا يسمعوا کیا ہے سنا نہیں جائے گا، لغیرہم کیا ہے یہ 4 لوگوں کے علاوہ، یہ 4 لوگوں کے علاوہ سنا نہیں جائے گا، کلام یہ کسی بات سنا نہیں جائے گا، کیا حتی یزید علیہم یہاں تک کہ یزید علیہم ان سے زیادہ ہونے، ان کے اوپر زیادہ ہونے تک، ان کے اوپر زیادہ ہونا مطلب کس میں بولتے ہیں، او یماثلہم نہیں تو ان کے برابر، ان کے جیسے، مثال بولتے نا، مماثل بولا تو ان کے جیسے، تو ان کے جیسے ہونے تک یا ان سے زیادہ ہونے تک کیا ہے ان کے علاوہ دوسرے کسی بات سن نہیں سکتا، کس میں فی العلم والعدالت والاحاطۃ بعلم العربیہ، کس میں
علم میں ان کے جیسے برابر جب تک نہیں ہوگا، اور ان سے زیادہ علم کیا ہے، علم میں جب تک زیادہ نہیں ہوگا تب تک کہ ان کے علاوہ دوسرے کسی کی بات سن نہیں سکتا، نہیں سنیں گے۔ والعدالت، اور عدالت میں ان سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر جب تک نہیں ہوتا تب تک نہیں سنیں گے۔ والاحاطتی، اور کیا مکمل طور پر جاننا، بعلم العربیہ، عربی علم کو مکمل طور پر جب تک کیا ہے ان سے زیادہ نہیں جانیں گے، ان سے زیادہ کیا ہے نہیں سمجھیں گے تب تک، نہیں تو ان کے برابر، زیادہ نہیں تو بھی برابر جب تک نہیں پہنچیں گے تب تک ان کے علاوہ دوسرے کسی کی بات نہیں سنیں گے، سمجھے۔ اور کس میں والاحاطتی فی اقوال الصحابتی، اور صحابتوں کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح جب تک سمجھ میں، ان سے زیادہ سمجھ نہیں سکتے، نہیں تو ان کے برابر سمجھ نہیں سکتے تب تک کیا ہے کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ والاصول، دین کے جو اصل باتیں ہیں، مطلب ایمان کے بارے میں، اعتقاد کے بارے میں جو اصل باتیں ہیں اس کے بارے میں ان سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر جب تک کیا ہے نہیں پہنچتے تب تک دوسروں کی بات سنا نہیں سکتے۔ تفسیر میں بھی ایسا ہے۔ والحدیث، حدیث کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ وتحقیق بقیت شروط الاجتہادی، اجتہاد کے باقی جتنے بھی شرط ہیں وہ سب کیا ہے تحقیق کرنے میں بھی، تحقیق کرنا مطلب وہ اس کی کیا ہے جو اجتہاد کے لیے جو شرطیں چاہیے وہ جب تک کیا ہے ایک انسان اپناتے نہیں تب تک، مطلب یہ ان امام لوگوں سے زیادہ ایک آدمی کو اجتہاد کی شرط جب تک کیا نہیں ہوتے، حاصل نہیں ہوتے، نہیں تو ان کے برابر جب تک حاصل نہیں ہوتے ہیں تب تک کیا ہے بات نہیں سنیں گے، سمجھے۔ تو یہ ایسا ہونا وہذا مستحیل، مطلب ان سے غالب ہونا، ان سے زیادہ جاننا، ان کے برابر پہنچنا، یہ دونوں کیا ہے وہذا مستحیل، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ابھی کے زمانے کے کسی بھی آدمی کو ان کے جیسے پہنچنا مستحیل ہے، امپاسبل ہے، سمجھے۔ تو دیکھیے کیوں ایسا بولتے ہیں، لأن من الائمۃ ابا حنیفہ رضی اللہ عنہ، کیا ہے یہ چار اماموں کے بارے میں بتائے تو لأن من الائمۃ، یہ امام لوگوں سے ہیں، ابو حنیفہ امام رضی اللہ عنہ، وہو تابعی، وہ کیا ہے ابو حنیفہ امام تابعی ہے، سمجھے۔ اور وکذا قیل فی مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہی کہا جاتا ہے، کیا ہے مالک امام رضی اللہ عنہ بھی تابعی ہے۔ والشافعی رضی اللہ عنہ واحمد بن حنبل رضی اللہ عنہ من تابع التابعین، وہ تابع تابعین سے ہیں، تابع کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کو تابع تابعین بولتے ہیں، سمجھے۔ تو پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تابع تابعین، ہے نا۔ تو یہ سب لوگ، اب یہ چار امام لوگ، وہ لوگ کیا ہیں ایک تو تابعین کی جماعت میں ہوتے ہیں، یا تو تابع تابعین کی جماعت میں ہونے والے ہیں۔ تو وفی الحدیث صحیح، اور صحیح حدیث میں ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ حدیث ہم پہلے پڑھیں، خیر القرون قرنی، یہ کیا سب سے کیا بہترین صدی کیا ہے، قرنی میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ صدی کے پیچھے آنے والے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ صدی کے پیچھے آنے والے، سمجھے۔ تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابت کی صدی ہے، پھر کیا ہے تابعین کی صدی ہے، پھر تابع تابعین کی صدی ہے۔ تو یہ تین صدی میں سے کیا ہے تابعین اور تابع تابعین کی کیا ہے صدی میں آنے والے ہیں یہ چار امام لوگ، سمجھے۔ تو ان سے بہتر اور دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں نہیں کیا ہے ان کے برابر نہیں ہوتے، ان کے جیسا ہونا مستحیل ہے۔ کس میں؟ علم میں، عدالت میں، مطلب انصاف کرنے میں، علم کو پوری طرح سمجھنے میں، سب میں ان کے جیسے پہنچنا کیا نہیں ہے، لائق نہیں ہے، نہیں تو وہ محال ہے، مستحیل ہے، سمجھے۔ اور دیکھیے والاختلاف فی الفروع، اور فرع کے بارے میں کیا ہونا، اختلاف ہونا، جیسے فرع کا مطلب نماز کے کچھ شرط کے بارے میں، نہیں تو نماز کے وضو کے بارے میں، نہیں تو ایسا کچھ نہ کچھ مسئلہ جو ہوتا ہے نا اس کو فرع بولتے ہیں۔ ایمان کے علاوہ جتنے بھی کیا مطلب یہ
اسلامی فروع بولا تو یہ 5 میں ہوتے ہیں، کس میں؟ ارکان الاسلام ہے نا، نماز کیا ہے، اور کیا بولتے ہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب ہے نا۔ اس کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس میں اگر ایک کبھی ادھر ادھر چینج ہو سکتے ہیں، مطلب وہ مسلک میں دوسرا ہوگا، یہ مسلک میں دوسرا ہوگا، وہ سب کیا ہے، ایسا فرعی باتیں، اصل بات نہیں ہے، فرعی باتیں ہیں، تو اس میں اختلاف ہونا لا یضر، وہ کیا ہے، کچھ کیا نہیں ہے، دقت نہیں ہے، وہ پرابلم نہیں ہے، بل ہوا رحمت، وہ پرابلم نہیں ہے، نہیں ہے، کیا مطلب پرابلم، اس کے بارے میں پرابلم بول نہیں سکتے، پھر کیا ہے، وہ ایک رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، مطلب کیا ہے، کچھ مسئلوں میں اختلاف ہونا، مطلب الگ الگ رائے کیا ہیں کسی مسئلے کے بارے میں ہونے کیا ہیں، وہ رحمت ہے، لقولی تعالی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کیا ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کی جو کیا ہے اختلاف ہے، مطلب کسی باتوں میں، کسی مسئلوں میں جو اختلاف ہوتے ہیں، وہ اختلاف کیا ہے، رحمت، میری امت کے لیے وہ رحمت ہے، سمجھے؟ کبھی کیا ہے شافعی مسلک میں کیا ہے، عورتوں کو کیا ہے چھونے سے کیا ہوتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتے ہیں، ہے نا، تو کیا ہے، ایسے وقت کیا ہے، شافعی مسلک کے حساب سے اگر کوئی حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے موسم میں کیا ہے، طواف وغیرہ کرتے وقت وضو تو ضرور ہے، واجب ہے، تو اگر کوئی کیا ہے وضو کر کے طواف کر رہے ہیں تو اچانک کیا ہے ایک عورت کے ہاتھ میں ہاتھ لگ گئے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو کیا ہوگا، اس کے طواف صحیح نہیں ہوگا، تو طواف کرنے کے لیے وہ پھر سے کیا ہے وضو کرنا پڑے گا، یہ وضو کرتے رہے گا، بلکہ کیا طواف کیا نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے نا۔ تو ادھر کیا ہے حنفی مسئلہ کیا ہے، کچھ کیا ہے مسئلہ ہے، مطلب عورتوں کو چھونے سے، ہاتھ لگنے سے کیا نہیں ہوتا ہے، یہ وضو نہیں ٹوٹتے، تو اس کے حساب سے تو اس وقت کیا کرنا ہے، حنفی مسلک کے حساب سے وضو کرنا ہے، تو ادھر کیا ہے شافعی مسلک میں رہنے والوں کو یہ مسئلہ کیا ہے، رحمت ہو گئی، ہے نا، مطلب یہ کیا بولو، یہ مسئلہ کیا، اگر یہ مسئلہ اگر کیا نہیں قائم نہیں ہو تو، حنفی مسلک میں ایسے ایک مسئلہ نہیں ہو تو کیا ہوتا تھا، کیا شافعی مسلک والے کو حج کرنا نہیں تو عمرہ وغیرہ کرنا مشکل ہوتی تھی، ہے نا، تو ایسا ہی ہے، اور سیدھا الٹا بھی ہو سکتے ہیں کہ شافعی مسلک کے کچھ مسئلہ حنفی مسلک کے لیے کبھی کسی وقت آسان ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ تو رواہ البیہقی رضی اللہ عنہ، بیہقی رضی اللہ عنہ اس کو رپورٹ کیے ہیں۔ ومراعۃ الخلاف، خلاف کو اعتبار کرنا، والاخذ بالاحوط، سب سے کیا ہے تقوی، جس میں زیادہ تقوی ہوتا ہے، احوط میں نا سب سے زیادہ تقوی ہونے والا، تو سب سے زیادہ تقوی ہونے والا مسئلہ کو پکڑنا، مندوباً عند الکل، ہر ایک اماموں کے پاس کیا ہے وہ سنت ہے، مطلب یہ کچھ خلاف کے بارے میں کچھ مسئلہ وغیرہ کیا خلاف ہوتے ہیں نا، ایک مسئلہ دوسرے امام کے حساب سے، دوسرے مسئلہ کے حساب سے کبھی کیا خلاف ہو سکتے ہیں، تو ایسا خلاف ہونے مسئلہ کو کیا اعتبار کرتے وقت ہر ایک امام کیا کرتے ہیں اس کو، وہ ایسے مسئلوں میں سے سب سے تقوی، جو مسئلہ پکڑنے سے تقوی زیادہ ہوتا ہے وہ مسئلہ کو زیادہ اعتبار کرتے ہیں، سمجھے؟ تو ایسے مسئلہ رکھنا کیا ہے، ہر ایک کے پاس مندوب ہے، مندوب مطلب سنت ہے، سنت ہو کے وہ لوگ مانتے ہیں، جس میں کیا ہے ایسے کیا ہوتا ہے، جسی بھی مسئلہ میں ایسے ہی اختلاف ہوتے ہیں، وہ مسئلہ کیا ہوتے ہیں سنت ہو کے سمجھتے ہیں، سمجھے؟ کہ اس کے لیے وہ اس میں تقوی زیادہ ہونے کے لیے، مطلب کرنے سے، وہ تو ایسا خلاف ہونے والے مسئلہ میں کیا ہے وہ لوگ فرض وغیرہ نہیں سمجھتے ہیں، سمجھے؟ فرض کرنے سے کیا ہوگا، کبھی دوسرے مسئلہ کے حساب سے وہ کوئی کراہت رکھا ہے، دوسرا کچھ کیا حکم رکھا ہے، تو ان کے خلاف ہوگا، ہے نا، خلاف تو ضرور ہوگا، بلکہ کیا ہے وہ کیا ہے اس میں جو ورع ہے، یہ تقوی ہے، وہ اس کے لیے لائق نہیں ہوگا، سمجھے؟ تو سب لوگ کیا ہیں الگ الگ اختلاف والے مسئلہ کو اگر کیا ہے لیتے ہو تو بھی وہ لوگ کیا ہیں اس کو کیا ہیں
مندوب سمجھتے ہیں، ایک کیا ہے سنتوں کے سمجھتے ہیں، سمجھے؟ اتنا ہی ہے کیا ہے فقہ کے علماء کے اماموں کے بارے میں۔ اور دیکھیے القسم الثانی، دوسرے قسم کیا ہے؟ یعتنو، وہ لوگ اعتبار کیے، مطلب دوسرے قسم والے جو امام لوگ ہیں وہ لوگ اعتبار کیے بیان اصول الدینی، دین کے اصل کے بارے میں، دین کے اصل کے جو بیان ہے وہ بیان کرنے کے بارے میں وہ لوگ زیادہ اعتبار کیے۔ دین کے اصل کیا ہیں؟ ابھی میں جیسے بتایا ارکان الاسلام وہ فرع ہے، مطلب وہ اس میں کیا زیادہ کیا ہوتے ہیں فقہی مسئلہ آتے ہیں، اور ارکان الایمان، ایمان جو ہے وہ ہے اصول، اصل جو ہے دین کے اصل وہ ہے، سمجھے؟ یہ ارکان الایمان ہے، الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ایسا بولتے ہیں نا، تو وہ سب تو اس کو بولتے ہیں اصول الدین بولتے ہیں۔ تو اس کے کچھ امام لوگ کیا ہیں اس کے بارے میں زیادہ اعتبار کیے ہیں، سمجھے؟ وہ کون کون امام ہیں؟ وہ کل اشعری ہے نا، اشعری امام کے جیسے، والماتریدی، ماتریدی امام کے جیسے، دونوں کے بارے میں پڑھے ہوں گے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہے نا، اور ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ ہے نا، ماتریدی امام کے بارے میں بھی، اشعری امام کے بارے میں تم پڑھے ہوں گے۔ تو واسبتو، یہ دونوں کیا کیے ہیں؟ نہیں تو ایسے ائمت لوگ کیا کیے ہیں؟ ثبوت کیے ہیں، اقرار کیے ہیں عدلتہ من العقل، عدلتہ اصول الدین کے جو کیا ہے دلائل ہے، دلیل ہے، وہ دلیلوں کو ثبوت کیے من العقل، عقل سے اگر سوچتے ہیں، ہمارے دماغ لگا کے اگر ہم سوچتے ہیں تو ابھی ہم کو کیا ہے وہ کیا ہے اصول الدین کے بارے میں جانکاری مل جائے گی اور تسلی بھی ہوگی ان کی بات سننے سے، سمجھے؟ اور کیا ہے والنقلی، اور جیسے کیا ہے حدیث وغیرہ، حدیث، قرآن کی کیا ہے سنت، اور کیا بولتے ہیں صحابوں کے قول، تابعوں کے قول، یہ سب سے سمجھ کے، نقل بولا تو کیا کاپی کرنا ہے نا، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے آنا، تو یہ کیا ہے حدیث، قرآن حدیث اور سنت وغیرہ سے لے کر اس کو دلیل بناتے، کس کو؟ یہ اصول دین کو دلیل بناتے، تو نقل کے حساب سے بھی عقل کے حساب سے بھی، مطلب دونوں طرح سے کیا ہے یہ لوگ سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ طریقہ سے یہ اصول الدین کا کیا ہے ایک مسلک بنائے ہیں، یہ دونوں بنائے ہیں، سمجھے؟ وہی ہے یہ کیا ہے اصول الدین کے امام لوگ، سمجھے؟ ان کے علاوہ اور بھی امام لوگ ہیں بلکہ مشہور اور سب سے زیادہ کیا ہے جانا جاتے ہیں ان دونوں اس کیا ہے یہ کیا ہے قسم میں جانا جاتے ہیں، سمجھے؟ اور وردو، اور وہ لوگ کیا کیے ہیں؟ رد کیے ہیں، کیا ہے ہٹائے ہیں شبہ اہل الضلال، اور جو بھی کیا ہے گمراہ لوگ ہیں، گمراہ لوگوں کی جتنے بھی شک و شبہات ہیں وہ سب کو ہٹائے مطلب وہ سب مسئلوں کو حل کیے، مطلب کیا ہے زیادہ کیا ہے دین کے بارے میں، دین کے اصل کے بارے میں، مطلب ارکان الایمان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ وسواس کرنے والے بہت سارے گمراہ لوگ ہیں، جیسے کیا ہیں اللہ ہے یا نہیں، کیا ہے قرآن ہے یا نہیں، مطلب یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں تو انبیاءوں کو اللہ بھیجا ہے یا نہیں، یا انبیاء ابھی جتنے نبیوں کے بارے میں بولتے ہیں وہ نبیوں کو اللہ بھیجا ہے یا وہ لوگ خود کیا ہیں دین بنایا ہے، یہ سب سمجھانے کے لیے جتنے بھی کیا ہیں دلائل چاہیے، دلیل چاہیے، وہ سب یہ لوگ ثبوت کیے ہیں، اور کیا ہے ایسے جو یہ گمراہی بنانے والے نہیں تو پھیلانے والے لوگوں کی جتنے بھی شک و شبہات ہیں اس کو سب کو یہ لوگ حل کیے ہیں، سمجھے؟ اور القسم الثالث، تیسرے قسم کیا ہے؟ وہ لوگ وہ لوگ اعتبار کیے زیادہ، وہ لوگ اس میں کانسنٹریٹ کیے کس میں؟ بتطہیر النفوس من خبائث الباطنہ، جو کیا ہے بتطہیر صاف کرنے کے بارے میں وہ لوگ زیادہ اعتبار کیے ہیں۔ کیا صاف کرنے کے؟ النفوس، اپنے نفس، اپنے دل کو صاف کرنے کے بارے میں وہ لوگ زیادہ اعتبار کریں، من الخبائث، گندگیوں سے، الباطنہ کیا ہے
باطنہ مطلب اندرونی، مطلب ہمارے اندر ہمارے اندر جتنے بھی برائیاں ہیں، گندگیاں ہیں اور خرابی چیزیں ہیں دل میں، وہ سب کو صاف کرنے کے لیے یہ لوگ اعتبار کیے۔ پہلے ائمت فقہ کے بارے میں، دوسرے ائمت عقیدہ کے بارے میں، تیسرے ائمت کیا ہیں تطہیر القلوب کے بارے میں، دل صاف کرنے کے بارے میں وہ لوگ وہ لوگ اس میں زیادہ اعتبار کیے ہیں، ایسے امام لوگ ہیں، سمجھے۔ الباطنہ مطلب اندرونی مطلب ہمارے کیا ہے دل کے اندر، نہیں تو ہمارے نفس کے اندر جتنے بھی برائیاں ہیں، گندگیاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہ سب کو دور کرنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے وہ لوگ زیادہ اعتبار کیے ہیں۔ اور کس کو من امراض القلوبی، اور دلوں کی بیماریوں کو صاف کرنے کے لیے لوگ کوشش کیے۔ کیا ہے دلوں کی بیماری کیا ہے؟ کل کبر کے جیسے، والحسد حسد کے جیسے، سمجھے۔ اور سمجھے نا۔ اور جب وہ لوگ واجب کیے مطلب اس کو فرض سمجھے علی المکلفی، ہر ایک مکلف کے اوپر، مطلب جو بھی بالغ ہیں، بالغ ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کیا ہیں واجب کیے ہیں۔ کیا واجب کیے ہیں؟ حفظ قلب ہی، اس کے قلب کو کیا کرنا، سنبھالنے کے بارے میں، سنبھالنا ہر ایک کے اوپر واجب ہے بولے، سمجھے۔ اور وجواری، اپنے کیا ہے بدن کے جتنے بھی حصہ ہیں، اعضاء ہے، وہ سب کو حفظ کرنا ہے۔ مما یکرہ، جو کیا ہے نہیں تو مما یکرہ، جو کیا ہے ناپسند کیا جاتے ہیں، اس سے جو کیا ہوتے ہیں ناپسند کیا جاتے ہیں ویسے چیزوں سے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے کیا ہے پورے اعضاء کو کیا ہے حفاظت کرنا واجب ہے بولے یہ لوگ، سمجھے۔ یہ امام لوگ ایسے بولے۔ یہ کیا ہے دیکھیے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، ایک دن لا ینفع، وہ دن میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، مال ولا بنون، مال اور کیا ہے ولا بنون، بچے، سمجھے۔ تو بچے بھی اور کیا مال بھی فائدہ نہیں ہونے والا دن میں کیا ہے، اور کیا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، الا من کیا سوائے من جو آدمی ہیں اتی اللہ کے پاس گئے ہیں بقلب سلیم، ایک دم خالص دل سے مطلب وہ دل میں کیا کچھ کبر نہیں، حسد نہیں ہے، ایک دم صاف ستھرا دل سے جو لوگ اللہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرا کسی کو کیا ہے کچھ بھی مال بھی اور اولاد بھی کیا نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہونے والا دن، مطلب قیامت کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے، سمجھے۔ تو یہ آیت سے یہ سمجھ میں آیا اللہ کوئی بھی چیزوں کو کیا ہے ہمیں بچا نہیں سکتا ہے قیامت کے دن میں، وہ اپنا بچہ ہو یا اپنا مال ہو، یہ دونوں کو ہمیں کیا نہیں بچا نہیں سکتے، اور مصیبت سے، جہنم کی مصیبتوں سے دور نہیں کر سکتے ہیں، سوائے یہ آدمی کو کیا ہے الا من اتی اللہ کے پاس جو گئے ہیں بقلب سلیم، ایک دم خالص دل کے ساتھ، مطلب سب گندگیوں سے، برائیوں سے دور ہونے والا یہ جو دل والا ہے، وہ اس کو بس کیا اللہ کے پاس کیا ہو سکتا ہے بچ سکتا ہے، سمجھے۔ اور وقوله تعالی، اور اللہ کے قول ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان السمع ضرور کہ سننا، مطلب کان کے جو سننا، اور والبصر آنکھوں کے جو نظر دیکھنا، والفؤاد دل، اور کل یہ سب چیزیں کیا ہیں، کل ہر چیز اولئک وہ سب کیا ہے کان عنہ مسؤولا، کان عنہ مسؤولا، وہ تھا عنہ اس سے، مسؤولا پوچھا جانے والا تھا، مطلب یہ سب کے بارے میں پوچھے جانے والا تھا، مطلب ہم جو دیکھے ہیں، ہم جو سنے ہیں، ہم جو دل میں جو بھی کرتے ہیں، وہ سب کے بارے میں قیامت کے دن میں پوچھا جاتا ہے، سمجھے۔ وہؤلاء الجماعت، یہ جماعت والے کون کون ہیں؟ پہلے جیسے ائمتوں کے نام بتایا نا، ویسا یہ گروپ، یہ جو تطہیر النفس نہیں تو تطہیر القلوب کے جو امام لوگ ہیں
ان میں سے مشہور امام لوگ یہ لوگ ہیں ابی یزید البستامی، ابو یزید البستامی رضی اللہ عنہ، والشیخ اور شیخ عبد الخالق غجدوانی، یہ نہیں تو غجدوانی کیا ہے، عبد الخالق غجدوانی رضی اللہ عنہ، والسید محمد بہاء الدین النقشبندی، اور کیا ہے محمد بہاء الدین النقشبندی رضی اللہ عنہ، والشیخ احمد الفاروقی السرہندی، احمد الفاروق رضی اللہ السرہندی رضی اللہ عنہ، والجنید البغدادی رضی اللہ عنہ، وحجۃ الاسلام ابی حامد الغزالی رضی اللہ عنہ، ابو حامد الغزالی رضی اللہ عنہ، سہروردی امام رضی اللہ عنہ، ومعروف القرخی رضی اللہ عنہ، والسید عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز رضی اللہ عنہ، واضرابہم، مطلب اضراب مطلب ان کے جیسے ان کے مماثل لوگ، مطلب ان کے جیسے جو اور بھی جتنے کے ہیں امام لوگ ہیں وہ سب لوگ کے ہیں، وہ ہم صوفیت، یہ لوگ ہیں صوفی لوگ ہیں، ان کو صوفی لوگ بولتے ہیں، سمجھے، یہ امام لوگوں کو صوفی بولتے ہیں، کہا جاتے ہیں، وہ اتباعہم، اور کیا ہیں ان کے علاوہ اور کیا ہیں، وہ اتباعہم فیما دعوا الیہ، ہاں اتنا کافی ہے، نہیں تو اور بھی تھوڑا بولتے ہیں نا۔ ہاں بس اتنا کافی ہے، ٹائم زیادہ ہوا، ٹھیک ہے، باقی یہ نام تک رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔